عزیزان من، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کی اور سورہ صافات کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم پیغمبر اور صابر اور شاکر بندے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس قصے کے اندر بہت زیادہ عبرتیں ہم سب کے لیے موجود ہیں، وہ سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ جس ہستی کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے، آپ نے نام بھی سنا، تلاوت سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، پھر بھی میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر گرامی قرآن میں 4 جگہ آپ کو ملے گا، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں۔ یہ کس زمانے میں تشریف لائے، کس قوم کی طرف تشریف لائے، قوم کو انہوں نے کس انداز سے دعوت دی، قوم نے آگے سے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس کے حوالے سے قرآن خاموش ہے۔ قرآن صرف ان کی ایک بیماری کا ذکر کرتا ہے، بیماری کیا تھی وہ بھی نہیں بتاتا۔ قرآن اتنی بات کرتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، اور پھر اس بیماری میں انہوں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے انہیں شفا بخشی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح ان کے پاس مال اولاد کثرت سے تھی، وہ چلی گئی، اللہ نے دوبارہ ان کو واپس کر دی، اس کا ذکر ہے۔ اور ان کی ایک بیوی تھی جس کی ناگوار بات پہ ناراض ہو کے انہوں نے قسم کھائی کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، اس کا ذکر ہے۔ باقی ان کی دینی دعوت کا ذکر قرآن نہیں کرتا۔ ایوب علیہ السلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام تک ان کی 4 پشتیں ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ان کے چوتھے دادا ہیں۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی تسلیم کی جائے، جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے، تو ان کی پوتی رحمت ان کی اہلیہ تھی، اس کا نام تھا رحمت۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دونوں طرح سے نوازا تھا، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے بڑا نوازا ان کو، اور پیغمبر تو تھے ہی، ٹھیک ہے۔ ہمیں 1,24,000 پیغمبروں میں صرف مالدار پیغمبر 3 یا 4 ملتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، ایوب علیہ السلام بادشاہ نہیں ہیں، لیکن دنیا کا مال و اسباب اللہ نے ان کو خوب عطا فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری طرح مالدار تھے اور ہماری طرح عیاشیاں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ آپ نہ لیں، وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی فاقوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی بڑے مالدار تھے، اللہ نے بڑا ان کو نوازا، کھیت بہت زیادہ تھے ان کے پاس، اور 500 بیل ہل چلانے کے لیے ان کے پاس ان کی ملکیت میں تھے۔ کتنے بھائی؟ 500، تفسیروں میں ملتا ہے۔ اور ہر بیل پہ ایک نوکر بھی تھا جو کھیتوں میں ہل چلاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کے پاس 500 صرف وہ آدمی تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اسی طرح اونٹ اور باقی جانور بھی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ 7 لڑکیاں اور 7 لڑکے تھے۔ لڑکے کتنے تھے بھائی؟ لڑکیاں کتنی تھیں؟ تو یہ 80 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ اس طرح گزر گیا، ٹھیک ہے نا، مال و اسباب میں، اور یوں سمجھیں کہ خوشحالی میں دسترخوان لگا رہتا، غربا غریب آ کے کھاتے رہتے۔ لیکن اللہ کا صابر شاکر پیغمبر ان 7 سالوں میں اللہ کی یاد سے پل بھر بھی غافل، بولیں بھائی، ہر وقت اللہ کی یاد ہے، زبان پہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ یہ تو نہیں مال آیا تو پھٹ گئے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، مال آتا ہے تو مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں،
چھوٹے آدمی کو سلام بھی نہیں کرتے کیونکہ جیب گھروں میں اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال 80 سال اتنا عرصہ اس طرح گزر گیا ایوب علیہ السلام کا۔ پھر ان پہ آزمائش آئی، کیا آئی جی؟ بولیں بھائی، ان پہ آزمائش آئی۔ آزمائش کس طرح آئی کہ آہستہ آہستہ جو دنیا کا مال و اسباب تھا وہ کم ہوتا چلا گیا، کھیت ضائع ہو گئے، نوکر چاکر چلے گئے، کاروبار جو ان کا تھا تجارت اس میں نقصان ہو گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جانوروں میں بھی نقصان شروع ہوا، اور یہ ساری پریشانیاں یک کے بعد دیگرے آئیں۔ ایک آئی، اب وہ مثال کے طور پہ اس کا زخم بھرا نہیں تو اگلا زخم لگ گیا۔ جب یہ مال دولت اسباب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو اب آزمائش خاندان پہ آئی۔ کس پہ آئی جی؟ 7 لڑکے بھی اللہ کی رضا ہو گئے، لڑکیاں بھی اللہ کی رضا ہو گئیں، اور یہ زخم یک کے بعد دیگرے لگے، حتیٰ کہ اکیلے رہ گئے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اکیلے رہ گئے۔ جو ہر وقت ساتھ جڑے رہتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اب اس سے بڑی آزمائش اللہ نے یہ ڈالی کہ حضرت کو بیمار کر دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ بیمار کر دیا۔ بھائی عقیدہ اپنا درست کریں، پیغمبر بیماری سے پاک، بیماری سے پاک، حالانکہ پیغمبروں سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، جو ہر لمحے اللہ سے رابطے میں ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنی پیغام رسانی کے لیے چنتا ہے، وہ بھی بیماری سے پاک نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے جب ان پہ بیماری آئی انہوں نے کس سے مانگا اور شفا کس نے دی؟ قرآن کو آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے میں آیتیں پڑھوں گا۔ تو اگلی آزمائش یہ آئی کہ حضرت کو اللہ نے بیمار کر دیا۔ بیمار کیسے ہوئے؟ بیماری کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ پھر میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ بہرحال بیمار ہوئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی موقع ہے۔ بیماری ایسی لگی کہ حضرت کا جسم بالکل گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں اور چمڑا باقی رہ گیا، ٹھیک ہے نا، ایسی بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے، کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ جس بستی میں رہتے تھے وہاں سے اپنا یوں سمجھیں کہ سلسلہ ختم کیا، اور ایک ویرانے میں تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے بھائی؟ ویرانے میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یوں سمجھیں کہ اپنے حال سے پکارا کہ اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو فرصت ہو گئی۔ جو دل میں مال کی تھوڑی بہت محبت تھی، بچوں کی محبت تھی، انسان کو ہوتی ہے فطری محبت بچوں سے، مال کی میں نہیں کہتا ہوں، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، کیونکہ سب ختم ہو گئے، سب کی محبت کیا ہو گئی؟ اے اللہ تو اور میں ہوں، میرے دل میں تیری یاد ہے، زبان پہ تیرا ذکر ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک بیوی سے ساتھ رہی، ایک بیوی، ٹھیک ہے نا، جو وفادار تھی آپ کی، جس نے آپ کی ہر طرح سے خدمت کی، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے آپ کے ساتھ رہی، وہ آپ کی ایک بیوی تھی جس نے دن رات کر کے آپ کی خدمت کی۔ ویرانے میں چلے گئے، اور اس بیماری پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس بیماری کے والے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کیڑے پڑ گئے۔ ہم اہل سنت ان روایتوں کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر کا وجود مطہر مرنے سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی پاک ہوتا ہے۔ انبیاء کے جسم میں جب مرنے کے بعد کیڑے نہیں پڑ سکتے تو زندگی میں کیڑے بھی، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھا سکتی۔ جب مٹی انہیں مرنے کے بعد نہیں کھا سکتی تو زندگی میں ان کے وجود میں کیڑے پڑیں، یہ بات ممکن ہے۔ اور اللہ پیغمبروں کو ایسی بیماری نہیں لگاتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ بس قرآن اتنا کہتا ہے کوئی بیماری لگی تھی، حدیث میں کوئی تشریح نہیں، قرآن میں کوئی تشریح نہیں، پیغمبر نے کچھ نہیں بتایا، صحابہ نے کچھ نہیں بتایا۔ کیڑوں والی روایتیں جو ہم تک پہنچی یہ علماء یہود سے پہنچی ہے، یہودیوں کی بات ہم مانتے نہیں ہیں، سمجھے۔ بس بیماری تھی، کون سی تھی واللہ عالم بالصواب، ہم اسی تک ہماری تحقیق ہے، آگے ہم جاتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی، اس بیماری پر 18 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ گزرا جی؟ 18 سال گزر گئے۔ دن کو بھی اللہ کی یاد ہے، رات کو بھی اللہ کی یاد ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ زبان بھی بیمار تھی، زبان بھی کیا تھی، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو 18 سال گزر گئے۔ ان 18 سالوں میں ایک دفعہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، شفا کی دعا بھی نہیں مانگی، حالانکہ مانگنا کوئی بری بات
نہیں ہے، لیکن اتنا ادب ہے اللہ کا کہ میں نے 80 سال اتنے مزے میں گزارے، خوشحالی میں گزارے، اب 18 سال مجھے اللہ نے بیمار کیا، اب اللہ سے میں دعا مانگوں مجھے صحت دے، مجھے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اہلیہ نے کہا بھی کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ تو فرمانے لگے بیگم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کتنا عرصہ خوشی میں گزارے ہیں اور آپ نے کتنا عرصہ خوشی میں گزارے ہیں؟ کہا کم از کم 80 سال۔ کہا 80 سال اچھے گزرے، اب 18 سال تکلیف آ گئی، اب اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں دعا نہیں مانگتا ہوں۔ وہ میری حالت سے واقف ہے، ٹھیک ہے نا، میری حالت سے واقف ہے، چاہے تو شفا بخشے، نہ چاہے تو شفا بخشے۔ ہم اللہ سے پوچھنے والے نہیں ہیں، نہ اللہ سے ہم شکوہ کرتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کا ادب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب دعا کب مانگی، مانگنے کی وجہ کیا بنی، اس کا ذکر بھی آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ شیطان نے جب دیکھا کہ بھائی حضرت ایوب کا مال اسباب ختم ہو گیا ہے، جسم بھی بیمار ہو گیا ہے، اب کسی طرح ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہیے۔ کس پہ بھائی؟ بولو، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارا کیا ہے جی، ہمارے باپ آدم کا دشمن ہے۔ آدم ہم سب کے باپ ہیں، ایوب علیہ السلام بھی ان کے بیٹے ہیں، تو ہر وقت وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان یا مسلمان کا جو ایمان ہے یہ کیا ہو جائے میرے عزیزو، یہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے بڑا ایک پروگرام بنایا ایوب علیہ السلام کے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے اس نے ہتھیار بنایا ایوب علیہ السلام کی بیوی کو۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اور عورت بھی ایسی جو 18 سال خدمت کر کر کے یوں سمجھیں کہ تھکی ہوئی ہے، اس کو اس نے نشانہ بنایا۔ واقعہ یہ ملتا ہے کتابوں میں، تفسیروں میں، اس نے ایک سٹال لگایا، حکیم بنا۔ کیا بنا جی؟ بھائی جیسے یہ بازاروں میں حکیم بیٹھے ہوتے ہیں مداریے، کبھی دیکھیں نا آپ نے، ٹھیک ہے نا، کخ کی چیز لخ کی کر کے بیچتے ہیں، ملتے ہیں نا آپ کو، ہاں، بڑی عجیب عجیب ان کی دستانے ہیں۔ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، 2 نمبر جو حکیم بیٹھے ہوتے، تو ایسا حکیم بنا، بڑا سر پہ چوغا پہنا ہوگا، کرکلی ڈال کے، ٹھیک ہے نا، بڑی سی تسبیح اور انگوٹھیاں، بھائی میں بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہوں، بڑا بزرگ ہوں۔ تو لوگ اس کے بعد جمع ہو گئے کہ بھائی بڑا حکیم صاحب آیا ہوا ہے، لاہور والے حکیم صاحب۔ لکھتے کیا ہیں جی؟ آدھا خلابٹ سے لکھ لیتا ہے لاہور والے حکیم صاحب، تو لوگوں کو پتہ چلے کہاں سے آتا ہے، بولو۔ اور بھائی سادے ہو، آپ کو جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے، آتا بابو محلے سے لکھ دیتا ہے فیصلہ آباد والے حکیم صاحب، تاکہ لوگ سمجھیں کہاں سے آتا ہے جی، بولیں آتا بابو محلے سے اٹھ کے۔ تو اس نے بھی بڑا ترتیب بنائی، لوگ آ کے اس سے دوائی لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کچھ کام کاج کر کے، وہ کام کاج کر کے حضرت کا پیٹ پالتی تھی، کام کاج کر کے آ رہی تھی تو دیکھا کہ راستے میں کافی سارا مجمع لگا ہوا ہے، تو کسی سے پوچھا ہوگا کہ بھائی یہ کیا رش بنی ہوئی ہے، تو اس نے بھی کہا بھائی بہت بڑا حکیم آیا ہوا ہے، پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے، جو بھی دوائی لے کے جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہ میرا بھی گھر والا بیمار ہے، اور بیمار بھی کیسا ہے، 18 سال ہو گئے، تو میں بھی کیوں نہ اپنے بیمار شوہر کا ذکر اس سے کروں، بیماری بتاؤں، کوئی دوائی لوں، وہ تو علاج کرواؤں۔ آپ نہیں جانتی، بیٹھا ہی آپ کے لیے ٹھیک ہے، بیٹھا ہی آپ کو کیا خبر، سارا کچھ وہ سمجھے پروگرام ہی آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو تشریف لے گئیں حضرت رحمت، قریب گئیں، جا کے ملیں، تو وہ بھی انتظار میں تھا کہ آئے گی تو پھر میں کہروں گا، کیا کروں گا جی، کہرو ہوتے ہیں نا۔ تو کہا بیٹا کیا بات ہے، کہا میرا شوہر بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ہوا، ساری تفصیل پوچھی، دوائی بھی دے دی، کہا لے جاؤ کھلاؤ اس کو، جب ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے غیر کے نام پہ صدقہ کر دینا۔ کیا کرنا بھائی، بولو، اللہ کے غیر کے نام پر جانور ذبح کرنا حلال ہے حرام ہے، حضور سے بولو، ہاں عقیدہ ہے تو اس کو ظاہر کرو، غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے، حرام ہے، صرف اللہ کے نام کا صدقہ ہوگا، اللہ کے نام کی نظر ہوگی۔ قرآن نے مختلف پاروں میں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے، قرآن کہتا ہے وہ خنزیر سے زیادہ نجس ہو جاتی ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن نے چھٹے پارے میں بیان کیا، سورہ بقرہ میں قرآن نے بیان کیا، پارہ نمبر 14 میں قرآن نے مسئلہ بتایا ہمیں کہ اللہ کے غیر کے نام کی چیز وہ کیا ہوتی ہے جی، وہ حرام ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہیں نہیں سمجھ آئی، اتنی عورت ذات ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک بھی بیچاری پریشان۔ تو اس وقت دماغ نے بھی کام نہیں کیا کہ اس بات جو کر رہا ہے اس نے کیسی بات کی ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی
تاخیر ہو گئی. ایوب علیہ السلام اپنے جہاں پہ وہ جھونپڑی میں رہتے تھے تو وہ بھی انتظار میں کہ آج ابھی تک واپس نہیں آئی. جب آئی واپس تو پوچھا کیوں لیٹ آئی ہو؟ تو سارا واقعہ سنایا. حکیم ملا، بڑا ماہر حکیم تھا، بڑی رش تھی. میں نے آپ کا بھی بتایا، میں آپ کے لیے دوائی لائی ہوں. تو اس نے دوائی کھانے کا بولا ہے اور ساتھ یہ بولا ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے تو اللہ کے غیر کے نام پہ کیا کرنا، ایک صدقہ کر دینا، جانور ذبح کر دینا. سمجھ گئے یہ شیطان ہے، سمجھ گئے. وہ پیغمبر وہاں دیکھتا ہے جہاں عام آدمی دیکھ. بولو بھائی، پیغمبر کی روحانی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ ہزاروں انسان پیغمبر کی روحانی طاقت کا مقابلہ. کہا اللہ کی بندی یہ تو نے کیا کیا؟ وہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے، میرا اور آپ کا دشمن ہے. اب وہ میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. جسم تو کمزور ہوا، مال و اسباب چلے گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، سارا دنیا کا ساز و سامان ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. جسم پر بھی میں نے برداشت کیا، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتا ہے. اب وہ ڈاکو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اب مجھے برداشت نہیں ہے. کہا اگر اللہ نے مجھے شفا بخشی تو میں اس وجہ سے تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. قسم بھی کھا لی. کیا کہا جی؟ بولیں اگر اللہ نے مجھے شفا بخشی تو میں تجھے کیا کروں گا؟ 100 ڈنڈے ماروں گا کہ تو پیغمبر کی بیوی ہو کے، پیغمبر کی صحبت میں رہ کے، پیغمبر کے گھر میں رہ کے تو ایسی بات کرتی ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے شفا بخشی تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. اب سوچا کہ اب دعا کرنی پڑے گی. اب ایمان کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے جی؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا چکر چلا دے، کسی طرح میرے ایمان کو ضائع کر دے، میرا ایمان خراب ہو جائے. اگر میرا ایمان خراب ہو جاتا ہے میری آخرت کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ذرا سامعین دعا کرنے کا انداز دیکھیں. دعا تو اللہ سے مانگی ہے لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کیا، صرف اپنی درخواست اللہ کے دربار میں کیا کر دی بھائی؟ پہنچا دی. بس یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے آپ نے بیمار کی ہے، آپ مجھے شفا بخشیں. بڑے میں نے علاج کرائے، دم کرائے، درود کرائے، ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا. اے اللہ تجھ لائیے تو ہی ہٹاسی، تو نے لگائی ہے تو ہی ہٹائے گا. ایسی شکوے والی بات ایوب علیہ السلام نے کوئی بھی، اور ہم قرآن کا اگر مطالعہ کریں ہمیں یہ بات ملتی ہے کسی پیغمبر نے پریشانی میں آ کے اللہ کو ضرور پکارا ہے لیکن اللہ کی ذات پر شکوہ اور گلا. چنانچہ آیت سنیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اے میرے پاک پیغمبر یاد کریں میرے بندے ایوب کا جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. مجھے کیا پہنچی ہے جی؟ تکلیف پہنچائی کس نے ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوئی ہے نا. لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ نے پہنچائی، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. جس نے پہنچائی ہے وہ جانتا ہے. یا اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کر، رحم کرے تو تیری مرضی، نہ کرے تو فوراً دعا قبول ہوگی. دعا کیا ہوگی بھائی؟ فوراً اللہ نے قبول کر دی. اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ 18 سال مجھ سے نہیں مانگا، آج ایمان کی وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. دعا مانگی، اللہ نے فوراً دعا کو کیا کیا جی؟ قرآن پڑھا نا میں نے آپ کے سامنے، اذ نادى ربه. ایوب کس کو پکار رہے ہیں؟ لہذا اللہ کے غیر کو پکارنا شرک، اللہ کے غیر سے مانگنا شرک، اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ ریز ہونا. یہ کیا ہے جی؟ ہم پریشانیوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، دردوں میں کس سے مانگیں گے میرے بھائی؟ اللہ سے مانگیں. اچھا آگے سے حکم آ گیا فاستجبنا له. ہم نے ان کی دعا قبول فرما دی. کیا کر دی؟ فاستجبنا له. ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. فکشفنا. ہم نے دور کر دیا ما به من ضر. جو انہیں تکلیف تھی، جو انہیں کیا تھی. اب دعا کیسے قبول ہوئی؟ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سورہ صاد میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو ملے گا اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت جہاں بیٹھے ہو اپنا پاؤں زمین پہ مارو. کیا کرو؟ ارکض برجلک. اپنا پاؤں زمین پہ مارو. ایوب علیہ السلام نے پاؤں اپنا زمین پہ مارا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. جس اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کے ایڑیوں سے پانی نکالا اسے آب زمزم کہا جاتا ہے. جس اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکالا، صحابہ نے دیکھا، وہ پیغمبر کا معجزہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے جی؟ اور میرے اللہ نے کئی ہزار سال پہلے بیمار ایوب علیہ السلام کی پاؤں سے، ایڑیوں سے اللہ نے آب شفا نکالا. کیا نکالا جی؟ نکالا کس نے؟ اللہ نے. پانی جاری ہوا. کہا مغتسل بارد وشراب. میرے پاک پیغمبر یہ پینے کا بھی ہے، نہانے کا بھی ہے. آپ پیئیں گے
اندر جو بیماری کے اثرات ہیں آپ کے وجود میں اندر، وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اللہ چاہتے تو پانی کی بغیر کر سکتے تھے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، دنیا کے جی سبب اختیار کرنے کا حکم ہے ہمیں۔ اللہ چاہتے بغیر پانی نکالے اللہ ایوب علیہ السلام کو ٹھیک کر دیتے، اللہ چاہتے تو ایوب کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی تو زمین پہ پاؤں مار، اللہ اس کے بغیر بھی نکال سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ سبق دیا ہیلا وسیلہ کرنا انسان کے ذمے ہے، نتیجہ کون نکالے گا جی؟ ہیلا وسیلہ انسان کے ذمے ہے، نتیجہ کون نکالے گا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمارے ذمے جو کام ہے ہم کریں، باقی نتیجہ کس پہ چھوڑیں؟ ہم محنت کر سکتے ہیں، روزی کون دے گا؟ ہم محنت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں گے، اللہ نتیجہ نکالے نہ نکالے اللہ کی مرضی۔ پانی نکل آیا، جب پانی نکلا تو پانی اندر پیا تو اندر کے سارے زخم اللہ نے کیا کر دیے جی؟ ٹھیک ہو گئے۔ کہا اب اس پہ نہائیں، آپ اس پانی سے غسل فرمائیں۔ حضرت نے غسل کیا تو باہر کے جتنے بھی مثال کے طور پہ بیماری کی وجہ سے کھال خراب ہو گئی، کھال کمزور ہو گئی، کھال کے اندر ضعف آ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ سارے ضعف اللہ نے ختم کیا، حسین اور جمیل جیسے پہلے نوجوان تھے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو کے ایک پتھر پہ بیٹھ کے۔ اللہ جب کرنے پہ ہے تو کسی کا محتاج۔ اب ایوب وہ نہیں ہے جو بیماری کی حالت میں تھے، پہلے سے زیادہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، چنانچہ کتابوں میں ملے گا گھر والی کام کاج کر کے واپس آئی تو جہاں حضرت کو بٹھایا تھا وہاں نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے، پریشان ہو گئی، بھائی کہاں چلے گئے؟ بیمار تھے، اللہ نہ کرے کسی نے نقصان پہنچایا ہو، کوئی جانور نہ آ گیا ہو، تو تھوڑا بہت تلاش کیا تو ایوب علیہ السلام ساتھ ہی ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتی ہیں، او بھائی آج میرا بیمار خامن تھا آپ نے دیکھا ہے؟ میرا بیمار خامن تھا آپ نے دیکھا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ بالکل ان کی طرح لگتے ہیں۔ کیا کہا جی؟ آپ بالکل ان کی طرح لگتے ہیں، بالکل آپ کی طرح تھے، بیمار جب نہیں ہوئے تھے تو آپ کی طرح تھے۔ تو وہ کہنے لگے میں ہی ایوب ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے شفا بخشی ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ نے میری بیماری کیا کر دی جی؟ درست کر دی۔ اچھا ابھی اللہ کا اگلا نظام دیکھیں، بیمار بعد میں ہوئے تھے اور مال اسباب اللہ نے پہلے چھینا تھا، پہلے چھینا تھا نا، گھر بار نوکر چاکر ختم ہو گئے، اولاد ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوئے تھے؟ بیمار بعد میں ہوئے، لیکن جب اللہ نے کرم کیا اللہ نے پہلے ٹھیک کیا۔ پہلے کیا کیا جی؟ کیونکہ نوکر چاکر ہو، مال اسباب ہو، بندہ کھا کچھ نہ سکے، کوئی فائدہ؟ بولو بھائی کوئی فائدہ؟ بڑی خوراک ہو، بڑے پیسے ہوں، سب کچھ پاس ہو، بندہ کھا کچھ نہ سکتا ہو، کوئی فائدہ؟ تو اللہ نے اس لیے پہلے کیا کیا جی؟ بیماری درست فرمائی، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آگے پیچھے اللہ نے نعمتیں واپس کی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا، قرآن کہتا ہے گھر والے بھی دے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ان جیسے اور بھی عطا کی اپنے فضل سے۔ چنانچہ کتابوں میں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے دو تفسیریں ملیں گی، اللہ نے ایوب علیہ السلام کے جو بچے مر گئے تھے ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، اللہ نے کیا کیا؟ دوبارہ زندہ کیا۔ گھر والوں جو بیویاں مر گئی اللہ نے ان کو بھی زندہ کیا، جو مثال کے طور پہ حضرت کے جانور تھے ختم ہو گئے اللہ نے ان کو بھی زندہ کیا۔ ایک تفسیر آپ کو یہ ملے گی، لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں سے ایوب علیہ السلام کو ہر چیز ڈبل ٹرپل عطا کر دی۔ اولاد 14 تھی اللہ نے 28 دے دی، ٹھیک ہے نا۔ جانور 1000 تھے اللہ نے 2000 دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے ہٹ کے اللہ نے اتنا کرم کیا، آپ کو حدیث میں ملے گا ایوب علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے سونے کی بارش کی۔ کیا کی جی؟ اللہ نے سونے کی بارش کی، اتنا اللہ نے سونا برسایا کہ حضرت کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اور اللہ نے چاندی کی بھی بارش کی، اللہ نے اتنی چاندی کی بارش کی وہ بھی گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اور بخاری میں آپ کو ملے گا ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی حضرت پہ، سونے کی ٹڈیاں برسائیں، تو ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اٹھا کے چادر میں رکھ رہے ہیں، اٹھا کے چادر میں رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ایوب میں نے آپ کو اتنا دیا ہے آپ پھر بھی جمع کر رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ آپ کی برکت ہے، آپ کا فضل ہے، میں ہر وقت آپ کی برکت کا فضل کا محتاج ہوں۔ اور اتنا صبر کیا بیماری میں کہ رب ذوالجلال کو کہنا پڑا کہ میرا یہ صابر بندہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اس طرح آدمی کی اولاد میں بعض بچے ہوتے ہیں صبر والے، حوصلے والے، تو بندہ کہتا ہے میرا بڑا صبر والا میرا بچہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کو ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا،
ایوب علیہ السلام کی ہمت اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. میرے پیغمبر اپنی امت کو بتا دیں ایوب بڑا اچھا بندہ تھا، ہم نے اس کو صبر والا پایا، وہ رجوع کرنے والا تھا. کیا کرنے والا تھا جی؟ لہٰذا میرے عزیزو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گر کر کس سے مانگیں گے بھائی؟ بولیں. ایوب علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ اس سے سبق ملا کہ پیغمبر بیماری سے، غم سے، دکھ سے، تکلیف سے پاک نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب پیغمبر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں مانگتے، تو سارا اختیار کس کا چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا چلتا ہے. دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے در سے لینے والا اور غیر کے در سے بچنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.